ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا عثمان، بڑا مہمان نواز تھا، اور کوئی باہر سے مسافر آتا اس کو اپنے گھر لے آتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا خدمت کرتا، نیک نوجوان تھا۔ علاقے کے جو لوگ تھے نا، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، وہ کہتے تھے کہ بھئی دن میں خدمت کرو، رات کو کسی اجنبی کو اپنے علاقے میں نہیں ٹھہرنے دو۔ وہ اس کو سمجھاتے، منع کرتے، اور یہ اپنی عادت سے مجبور ان سے کہہ تو دیتا، لیکن پھر کوئی مہمان آتا رات رکنا چاہتا تو پھر اس کو اسٹے دے دیتا۔ وہ کہتے کہ بھئی دن کی بات ٹھیک ہے، کھلا پلا کے بھیج دو، رات کو نہ رکھو۔ لیکن اس نے جب کئی دفعہ کیا نا تو علاقے والوں نے باہر نکال دیا، نکلو باہر، تم ہمارے قانون کو نہیں سمجھتے، نکلو یہاں سے۔ اب یہ جب گھر سے بے گھر ہوا، پریشانی میں نکلا نا، تو پریشانی میں کون یاد آتا ہے؟ اپنے۔ پھر یہ اپنے شیخ کے پاس گیا اور شیخ کو جا کے بتایا، جی اس طرح تو مجھے گھر والوں نے نکال دیا، علاقے والوں نے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی رات کا وقت ہے، جاؤ آرام کرو۔ اب یہ آرام کے لیے چلا گیا۔ شیخ اپنے کمرے میں آرام میں تھے۔ صبح جو ہے نا، شیخ اس کو تہجد کے وقت ملنے آئے، دیکھا کہ عثمان زار و قطار رو رہا ہے، روئے چلے جا رہا ہے، روئے چلے جا رہا ہے۔ عثمان تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں رات کو ادھر آ کے سو گیا تھا اور تہجد کے لیے اٹھا، اور تہجد میں اس نوجوان کی عادت تھی قرآن مجید کی تلاوت کی، تو کمرے میں اس نے جو قرآن تلاش کرنا شروع کیا نا، تو اس کو قرآن پاک ایک جگہ مل گیا، لیکن اس کو ایک دم خیال آیا کہ اچھا اس الماری میں قرآن مجید تھا، اور میں جب سویا ہوں تو میرے پاؤں قرآن پاک کی طرف تھے، تو میں نے تو قرآن مجید کی بے ادبی کر لی، میں اس بے ادبی پہ رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے بے ادبی کر لی اور مجھ سے ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو جب شیخ کو یہ بات سنائی تو شیخ نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ بس یہ معاملہ تو ہو گیا، لیکن مجھے ابھی الہام ہوا ہے، مجھے اشارہ ہوا ہے کہ عثمان سے کہو کہ یہاں سے نکلے اور کوئی سفر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے عزتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ عثمان کو عزتیں دیں گے۔ اب یہ اور روئے کہ حضرت علاقے والوں نے پہلے نکال دیا، اب آپ بھی نکال رہے ہو تو میں کدھر جاؤں؟ وہ کہے نہیں، مجھے اشارہ ہوا تم نکلو یہاں سے، جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ پھر منتیں کرے حضرت مجھے رہنے دیں، کہ نہیں نہیں نکلو نکلو، یہاں نہیں رک سکتے تم، جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ میں کہا حضرت کھانے کو کچھ نہیں، پلے کچھ نہیں، کدھر جاؤں؟ کہ بس جاؤ تم۔ یہ نکلا۔ اللہ کی شان، یہ واقعہ میں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے سنا ہے۔ تو وہ جب نکلا نا نوجوان عثمان، تو ایک جگہ ابھی فجر کا وقت قریب ہو رہا تھا، تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 15 20 25 کچھ نوجوان تھے جن کے چہرے کے اوپر نیکی تقوی کے اثرات تھے، خوب نیک لوگ تھے۔ یہ جب عثمان اس جماعت کے پاس سے گزرا نا، وہ سب آ گئے کہ جناب آج کے بعد آپ ہمارے امیر ہیں۔ میں کہا جناب آپ کون؟ کہ جی ہم سب نوجوان ہیں، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ بھئی کوئی دین کا کام ہم نے کرنا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی شخص امیر بننے کے لیے تیار نہیں ہے ان سب کا، اور امیر کے بغیر تو جماعت ہوتی نہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صبح جو شخص ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا نا، اس کو ہم اپنا امیر چن لیں گے۔ تو چونکہ آپ ابھی سب سے پہلے نظر آئے، صبح صبح کا وقت ہے، آپ ہمارے امیر ہیں۔ عثمان نے کہا چلو کوئی ٹھکانہ تو ملا، کوئی بات تو بنی۔ اب انہوں نے ایک طرف کا رخ کیا۔ اللہ کی شان، ان کو کچھ لوگ ملتے گئے اور یہ کچھ جماعت بڑی ہو کے 1900 کے قریب، اس طرح کو 800 900 1000 بندے کی جماعت ہو گئی۔ اور جو آ کے ملتے بھئی آپ کون؟ کہ جی ہم لوگ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور بہرحال ایک جماعت اللہ نے بنا دی۔ اب اس زمانے میں جب یہ بڑی جماعت بن گئی نا، تو ایک عیسائی بادشاہ تھا جو مسلمانوں کو سرحدی علاقوں میں تنگ کرتا تھا۔ انہوں نے سوچا کیا کرنا، کہ بھئی ادھر چلتے ہیں، اس علاقے کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جاسوسوں نے، جو عیسائی کے جاسوس تھے، وہ جا کے اپنے بادشاہ کو اطلاع دی کہ بھئی اس طرح اتنے نوجوان ہیں اور یہ تو دیوانے متوالے نظر آتے ہیں، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ۔ اللہ نے ان لوگوں کا روب اس پہ ڈال دیا۔ وہ بادشاہ بھی بوڑھا تھا، اس نے کہا بھئی پوچھو کیا معاملہ ہے۔ اس نے اپنے ٹیم بھیجی، لوگ بھیجے، وفد بھیجا۔ ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا بھئی تم اس طرح مسلمانوں کو یوں تنگ کرتے ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب تم مسلمانوں کو تنگ نہ کرو اور سرحدی جو خلاف ورزیاں یہ مت کرو، ورنہ پھر ہم تمہارے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے کہا بھئی ہمارے ساتھ صلح کر لو۔
اور از خود اس نے کہا صلح کے لیے میری طرف سے آپ کوئی آفر ہے کہ جو آپ کا امیر ہے وہ میری بیٹی سے شادی کر لے، میری بیٹی مسلمان ہو جائے اور اس شادی کر لے، اس طرح آپ کو گارنٹی ہو جائے گی کہ میں اپنی نیت میں سچا ہوں۔ اب جب یہ آفر آئی لوگ خوش ہو گئے، سب نے کہا عثمان آپ کریں شادی۔ اب جناب شادی ہو گئی، یہ بادشاہ کے داماد بن گئے۔ اب زندگی گزرتی رہی، بادشاہ بوڑھا تھا، اس کا ہو گیا انتقال۔ اب کسی اور کو بادشاہ کو بنانا تھا، بادشاہ اس کا بیٹا تھا، کوئی داماد تھا، یہ نیک تھا، اور سب لوگوں نے اسی کو بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ عثمان اس عیسائی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اب اس نے کیا سوچا، اس نے سوچا بادشاہ تو میں بن گیا ہوں، لیکن مجھے عزت کس وجہ سے ملی؟ مجھے عزت ملی قرآن مجید کے ادب کی وجہ سے۔ وہ رات جو میں رو رہا تھا نا، قرآن مجید کے ہی ادب کی وجہ سے میں رو رہا تھا، اور مجھے میرے شیخ نے کہا تھا تم نکلو اللہ تمہیں عزت دیں گے، تو مجھے جتنی عزت ملی ہے نا یہ مجھے قرآن مجید کے ادب کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اس نے ایک فیصلہ کیا اور آرڈر جاری کیا، ہماری عدالتوں میں اب جو فیصلے ہوں گے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوں گے۔ بادشاہ تھا، جگہ بنا چکا تھا، اس کی بات مانی گئی۔ اب حضرت جی نے جس طرح واقعہ سنایا اس میں یہ بھی بتایا کہ بھئی عدالت لگتی، لوگ آتے، پھر قرآن مجید کو لایا جاتا، پھر فیصلے قرآن مجید کے مطابق کیے جاتے، پھر پہلے قرآن مجید کو لے کے جایا جاتا، لوگ بعد میں واپس جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اور اس سلطنت کو عزت دی، اور یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ بنی، جس نے پھر پوری دنیا پہ سینکڑوں سال حکومت کی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔